عزیز چینل سبسکرائبرز اور ویورز، ادب، کتاب اور مصنف سیریز کی پہلی کاوش اس ویڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ادب اور کتاب سے محبت کرنے والے تمام قارئین، سامعین اور ناظرین کو ہماری یہ کوشش نہ صرف پسند آئے گی بلکہ آپ اپنے قیمتی تبصروں اور مشوروں کے ذریعے ہمارا ساتھ دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ادب، کتاب اور مصنف سیریز کی اس ویڈیو میں آج ہم تقسیم ہند کے تناظر میں لکھے گئے ختیجہ مستور کے مشہور و معروف ناول آنگن پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس حقیقت سے بھی آگاہ کریں گے کہ ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں جہاں انگریزوں کی غلامی سے نجات ملی، دو آزاد ممالک معرض وجود میں آئے، فسادات اور ہجرت میں لاکھوں انسان قتل ہوئے، وہیں اس تقسیم کے موقع اور موضوع پر دنیا کا بہترین ادب بھی تخلیق ہوا جو پارٹیشن لٹریچر کے نام سے مشہور ہے۔ اس موضوع پر بہترین مصنفین نے بہترین کتابیں لکھی۔ سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، رضیہ بٹ، امرتا پریتم، قرۃ العین حیدر اور اشفاق احمد جیسے دوسرے بڑے رائٹرز نے ناول اور افسانے لکھے۔ بہت سی فلمیں اور ڈرامے بھی بنے، جیسے سعادت حسن منٹو کے افسانے ہرنام کور، ٹھنڈا گوشت، نیا قانون اور ٹوبہ ٹیک سنگھ پر ڈرامے بنے۔ اوپر دی گرگر دی ایلف دی بیٹیاں دی مونگ دی دال دا ٹوبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ ہندوستان میں یا پاکستان میں؟ پاکستان میں۔ ادھر ہندوستان ہے اور ادھر پاکستان ہے، درمیان کی زمین کا وہ ٹکڑا جس کا کوئی نام نہیں، وہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ پڑا ہے۔ رضیہ بٹ کے ناول بانوں پر ڈرامہ داستان اور امرتا پریتم کے مشہور زمانہ ناول پنجر پر انڈیا کی مشہور فلم بنی۔ اس کے علاوہ درجنوں پاکستانی اور انڈین فلمیں اسی موضوع پر بنی، یعنی تقسیم ہند اور اس وقت کے حالات ایک زبردست محرک بنا کہ جس نے ذہن کو مجبور کیا کہ اس موضوع پر قلم اٹھایا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح دوسری جنگ عظیم، فرانسیسی انقلاب، انقلاب روس اور دنیا کے دوسرے بڑے واقعات کے پس منظر میں اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھی گئیں، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تاریخ کا دھارا بدلنے والے یہ عظیم واقعات، حادثات اور سانحات وقوع پذیر نہ ہوتے تو ہم ادب کے ایک بہت بڑے ذخیرے سے محروم رہتے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی ناول آنگن کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آئندہ لوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ ختیجہ مستور کی پیدائش 11 دسمبر 1927 کو ہندوستان کے شہر بریلی میں ہوئی اور آزادی پاکستان کے بعد یعنی 1947 میں ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ ان کے والد سید طہور احمد خان پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے۔ ان کی چھوٹی بہن ہاجرہ مسرور بھی لکھاری تھیں، جبکہ چھوٹے بھائی بھی شاعر، ڈرامہ اور کالم نگار تھے۔ ختیجہ مستور نے صحافی ملک ظہیر الدین بابر سے شادی کی، جن سے ان کی بیٹی کرن فریال اور بیٹے پرویز عالم ہیں۔ انہوں نے 2 ناول لکھے، ناول آنگن 1962 اور ناول زمین 1987 میں پبلش ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے مشہور افسانوی مجموعوں میں بوچھاڑ، کھیل، چند روز اور، تھکے ہارے، ٹھنڈا میٹھا پانی شامل ہیں۔ 25 جولائی 1982 کو 54 سال کی مختصر عمر میں ان کا لندن میں انتقال ہوا اور لاہور میں تدفین ہوئی۔ ناول آنگن ختیجہ مستور کا ایسا شاہکار ہے جسے ہم ہنگامی ادب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تقسیم ہند پر لکھا گیا ہے، لیکن ناول نگار کے کمال فن نے اسے کلاسک بنا دیا ہے۔
تقسیم کو اگرچہ 73 سال ہو گئے لیکن آج بھی اس کی یادیں تازہ ہیں۔ ناول کے کردار اور موضوع آج بھی ہمیں فیسینیٹ کرتے ہیں۔ موضوع اگرچہ پرانا ہے لیکن کردار جیتے جاگتے آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ ناول میں عالیہ کا کردار شروع سے آخر تک چھایا ہے۔ کہیں کہیں فلیش بیک کی تکنیک بھی استعمال ہوئی ہے۔ آنگن دراصل تقسیم سے پہلے ایک مسلم جاگیردار گھرانے کی کہانی ہے جس میں اس دور کے ایک مسلمان خاندان کی مکمل اور واضح تصویر پیش ہے۔ یہ صرف ایک گھرانے کی نہیں بلکہ اس دور کے اکثر مسلمان گھروں کی کہانی ہے جن کا اپنا کلچر، اپنی رسومات اور اپنی تہذیب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ ان میں بعض اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں کہ نظریے کی خاطر اپنا گھر بار، آرام، نوکری اور سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اس ماحول میں عورتوں کا پردہ بھی ہے لیکن وہ مردوں کی زندگی پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ وہاں محبتیں بھی پروان چڑھتی ہیں۔ محبت کا تصور ان کے ہاں بقول احمد فراز یہ ہے کہ بس ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا۔ ناول کے مطابق ایک مشرقی ہندوستانی مسلمان عورت زندگی میں صرف ایک دفعہ محبت کرتی ہے۔ سلمیٰ، تہمینہ، عالیہ اور چھمی نے ساری زندگی ایک شخص سے محبت کی۔ عالیہ کا کردار اگرچہ تھوڑا سا مختلف ہے لیکن ناول کے اختتامی الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جمیل بھیا اس کے دل میں محبت کی جوت جگانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب عالیہ اپنے کمرے میں بے سود پڑی تھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چھمی اس کے سینے پر دم دم کرتی گزر گئی۔ میں نے آپ کو ہرا دیا بچیا، میں نے آپ کو ہرا دیا۔ عالیہ نے دونوں ہاتھ زور سے اپنے سینے پر باندھ لیے۔ سب سے اہم بات جو اس ناول میں ہے وہ جاگیردارانہ نظام کی شکست ہے۔ ناول میں کریمن بوا بار بار شاندار ماضی کو یاد کرتی ہے اور حال سے ناخوش نظر آتی ہے۔ برطانوی دور کے جبر و استبداد کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جب عالیہ کے ابو کے انگریز آفیسر ان کی توہین کرتے ہیں اور انہیں جیل بھیج دیتے ہیں جہاں قید میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی انگریز سرکار کے نزدیک ایک پڑھے لکھے ہندوستانی کی کوئی عزت نہیں۔ وہ جب چاہے کسی بھی ہندوستانی، خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو، کی پگڑی اچھال سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس اقتدار تھا اور وہ با اختیار تھے۔ ہمیں تقسیم سے پہلے ہندو مسلم بھائی چارے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ارے بگڑتی کیوں ہو بہو؟ کستوری لال اپنی بیٹی کے گھر خالی ہاتھ جا کے اپنی پرمپرا داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ یہ دیکھو۔ اللہ، مجھے پتا تھا آپ کی زنبیل میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ تب دونوں قومیں ساتھ ساتھ رہتی اور لوگ ایک دوسرے کے تہواروں اور دکھ سکھ میں شریک ہوتے۔ کسم دیدی کے پتا اور مظہر کے گھرانے کے آپس میں اچھے تعلقات تھے۔ کسم دیدی کی موت پر عالیہ اور تہمینہ کو بہت رنج ہوا اور ناول کے آخر تک عالیہ اس کی موت کو نہ بھلا سکی۔ برٹش دور میں انگریز ہندوستان میں جو چاہتے کرتے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر جب فوج میں بھرتی شروع ہوئی تو ہندوستانی نوجوانوں کو جنگ کے محاذ پر جانا پڑا۔ جمیل بھیا بھی فوج میں بھرتی ہوئے۔ کئی نوجوان محاذ سے واپس نہیں آئے اور اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گئے۔ جاپان کی شکست کے بعد جنگ ختم ہوئی تو یہ نوجوان بھی بے روزگار ہو گئے۔ کریمن بوا کے بقول زمانے زمانے کی بات ہے، مالک مظفر مرحوم کی اولادیں نوکریوں کی تلاش میں کہاں کہاں جا رہی ہیں۔ خلافت کی تحریک ان دنوں عروج پر تھی اور گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس سے وابستہ ضرور تھا۔ بولی اماں محمد علی سے جاں بیٹا خلافت پہ دے دو۔
تیرے ساتھ ہے شوکت علی بھی، جاں بیٹا خلافت پہ دے دو، تم ہی ہو میرے گھر کا اجالا، اسی واسطے تم کو پالا، کام کوئی نہیں اس سے اعلیٰ، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ بڑی چچی ہمیشہ اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپتیں جو گھر سے نکلے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست زوروں پر تھی۔ مسلم لیگ، مسلم لیگ، مسلم لیگ۔ ایک ہی گھر کے افراد منقسم تھے اور اس درجہ متشدد کہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ جب جمیل کے ابا یعنی عالیہ کے بڑے چچا کو خبر ہوئی کہ ان کا بیٹا مسلم لیگی ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنا چولہا الگ کر لیا۔ وہ اپنے بیٹے کی کمائی سے ایک لقمہ بھی کھانا حرام سمجھتے کیونکہ وہ مسلم لیگ کو انگریزوں کی تخلیق کردہ جماعت سمجھتے اور ان کے نزدیک مسلم لیگی انگریزوں کے پٹھو تھے۔ ناول میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک طبقہ انگریزوں کا مخالف اور ان سے شدید نفرت کرتا ہے تو دوسری طرف عالیہ کی امی اور ماموں جیسے لوگ ہیں جو انگریزوں کی غلامی میں فخر محسوس کرتے تھے۔ نجمہ پھپھی انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد سب کو جاہل سمجھتی۔ ان کے نزدیک تعلیم یافتہ صرف وہی شخص ہے جو اچھی انگریزی بولے، حتیٰ کہ جب دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں کو شکست ہوتی ہے تو عالیہ کی ماں فخر سے کہتی ہے کہ انگریزوں سے کون جیت سکتا ہے۔ جب عالیہ کی استانی مس ہاورڈ اس کے گھر آتی ہے تو عالیہ کی امی اسے متاثر کرنے کے لیے ہندوستانیوں کی برائیاں بیان کرتی ہیں، حالانکہ انگریزوں کے ہی سبب اس کا شوہر جیل چلا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ طبعی موت نہیں مرا بلکہ اسے انگریز سرکار کی ایما پر قتل کیا گیا۔ ناول میں ہمیں جلیاں والا باغ کا حوالہ بھی ملتا ہے جہاں جنرل ڈائر کے حکم سے بے گناہ ہندوستانیوں کو قتل کیا گیا۔ سلمہ کا لڑکا صفدر انڈین کمیونسٹ پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے جو دہریوں کی جماعت کہلاتی ہے۔ وہ قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرتا ہے لیکن آخر میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح بڑے چچا جو ایک کٹر کانگریسی ہیں اور اپنی ساری زندگی پارٹی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تقسیم کے بعد بلوائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں۔ جب نہرو کی طرف سے افسوس کا اظہار ہوتا ہے اور 3000 کا چیک آتا ہے تو بڑے چچا کے بیٹے جمیل بھیا اسے قبول نہیں کرتے۔ عالیہ کے ابو مظہر ساری زندگی انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں لوگ اپنے کاز کے ساتھ کتنے کمیٹڈ تھے۔ وہ تا دم مرگ اپنے نظریات پہ قائم رہے اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آنگن اس دور کے ہر متوسط مسلمان گھرانے کی کہانی ہے۔ اس کا ہر کردار اپنی جگہ بہت اہم ہے، حتیٰ کہ اسرار میاں اور شکیل جو فارغ اور ناکارہ سمجھے جاتے ہیں بھی اپنا مقام رکھتے ہیں۔ قارئین کو ان دو کرداروں سے ہمدردی ہوتی ہے کیونکہ تقسیم کے بعد دونوں بے گھر ہو جاتے ہیں۔ شکیل اٹھائی گیر بن جاتا ہے اور ہجرت کر کے پاکستان چلا جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات عالیہ سے ہوتی ہے۔ عالیہ اسے بھائی سمجھ کر گھر لے جاتی ہے مگر اگلے دن وہ چوری کر کے وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب کریمن بوا اسرار کو گھر سے نکال دیتی ہے کیونکہ اب وہ اپنے مالکوں کی ناجائز اولاد کی مزید خدمت نہیں کر سکتی۔ جس دور اور معاشرے کی ناول نگار نے عکاسی کی ہے وہ حقیقت میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ اس دور کے وہی مسائل تھے جن کا ذکر ناول میں۔ آج تقسیم کے 73 سال بعد ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہجرت کرنے والوں پر کیا بیتی اور آزادی کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، لیکن ناول پڑھنے کے بعد ہمیں ان مسائل کا صحیح ادراک ہوتا ہے۔ ناول کا تھیم یا مرکزی خیال تقسیم ہند، ہجرت، جاگیردارانہ نظام کا زوال، برٹش کالونیلزم اور ہندوستان کی جدوجہد آزادی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ لوڈ ہونے والی ویڈیوز سے آگاہ ہو سکیں۔ یاد رہے کہ ادب، کتاب اور مصنف سلسلہ نہ صرف ادب اور ادیب سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے
बल्कि हर लेवल के स्टूडेंट के लिए भी मददगार साबित होगा।